فتنوں کے دور کی 72 نشانیاں بیان فرمائی. کتنی؟ جاگیے، اگر آپ نے 72 سنی نا تو آپ کو یاد کیسے ہوگی؟ کتنی نشانیاں؟ 72 نشانیاں فتنوں کے دور کی بیان فرمائی. سب سے پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ فتنوں کے دور میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیں گے. تم نے اپنی نماز کو بچانا ہے، تمہارے ساتھ تمہارا دوست بیٹھا ہوگا جو کہے گا یار بیٹھ جا پڑھ لیتے ہیں، تو ہر وقت مسجد ہی گیا رہتا ہے. فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا کہ لوگ نماز کو ترک کریں گے. پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا. یہ ساری حدیثیں. دوسرا فتنہ یہ برسے گا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے. امانت کو جو منصب بھی امانت ہے نا، یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ عہدہ بھی امانت ہے. جس جگہ اللہ کریم نے سب کو بٹھایا ہے وہ سب جگہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تجھے جہاں بٹھایا گیا تھا تو نے اس کا حق صحیح ادا کیا کہ نہیں کیا. تو امانت ضائع کی جائے گی. اور تیسری ہی علامت بیان کر دی، فرمایا فتنوں کے دور میں لوگ سود کھائیں گے اور حلال کہہ کے کھائیں گے. سود کھائیں گے اور لا حول ولا قوت. کوئی تکافل کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی تجارت کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اسے سود کے چھینٹے ضرور پہنچیں گے. فتنوں کے دور میں عام ہے معاذ اللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں، جو باقی کام بھی کیے جاتے ہیں اور سود کا دھندا بھی چلائے جاتے ہیں. بینک میں پیسے رکھ کر کے وہاں سے نفع بھی حاصل کیے جاتے ہیں. پوری حکومتیں، پوری سلطنتیں، پوری ریاستیں سود پہ چلنے لگی. پورا معاشرہ سود پہ چلنے لگا. اور ہمیں جہاں سے 4 پیسے آتے دکھائی دیتے ہیں فٹافٹ طبیعت ادھر مائل ہو جاتی ہے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیسری علامت یہ ہوگی کہ لوگ سود کو حلال کہہ کے کھائیں گے. اور فتنوں کے دور کی علامت بیان کی اور عجیب ہی بات ارشاد فرما دی. میرے رسول پاک نے فرمایا فتنوں کے دور کی چوتھی علامت یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹ کو ہنر بنا لیں گے. جھوٹ کیا بن جائے گا؟ بڑی عجیب بات. دیکھیں نا حکمت والے نبی کا حکمت والا فرمان. جھوٹ کیا ہے؟ ہنر. کیا؟ جاگ کے بیٹھے ٹیک چھوڑیں گے تو آنکھ کھلے گی. جھوٹ کیا ہے؟ باقاعدہ لوگ طریقہ سیکھتے ہیں جھوٹ بولنے کا. اور جھوٹ ہنر ہے، ایک ہنر ہے باقاعدہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جھوٹ ہنر بن جائے گا. جو سونا جھوٹ بولے گا وہ سونی دکان چلائے گا. جو جھوٹ اچھا بولنے کا عادی ہوگا وہ رنگ اچھا بھرے گا باتوں میں. میرے دوستو جھوٹ ہنر بن جائے گا. پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں. اور ان ساری چیزوں کو ذرا اپنے دور پر، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے دور پر ذرا لاگو کرتے جائیں اور محسوس کریں کہ کہیں وہ دور آ تو نہیں گیا جس کا میرے حبیب پاک نے بیان فرمایا جھوٹ ہنر بن جائے گا. 5ویں نمبر پر فرمایا معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے. کن باتوں پر؟ بھئی آپ دیکھ نہیں رہے پانی پہلے میں نے لگانا ہے، وہ کہتا میں نے لگانا ہے تو بندوقیں نکل آئی ہیں. کوئی بات ہے جھگڑا کرنے والی؟ کوئی بات ہے 2 گالیاں دے دی ہیں اس پر خون ریزی ہو گئی ہے. معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوں گے. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے 6ٹھی علامت یہ بیان فرمائی کہ اونچی بلڈنگیں بنیں گی فتنوں کے زمانے میں. اور ان بلڈنگوں کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بنا لیتا ہے تو دوسرا پھر ٹینشن لے جاتا ہے. پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کا. وہ بڑے تیرے بھائی نے بلایا تو جہاں سے مرضی اکٹھے کر کے لا، جائز لا یا ناجائز لا، اتنی بڑی ہمیں بھی کھڑی کر کے دے. فرمایا بلڈنگیں بنے گی تو فتنہ برپا ہوگا. پھر میرے حبیب کریم نے 7ویں نمبر پر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا لوگ دین بیچ کے دنیا حاصل کریں گے. دین بیچ کے. ناراض نہ ہوئیے گا، یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. اپنی رب کریم عزتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، رزق اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا. پھر بھی 20,000 کی تقریر بکے اور 10,000 کی نعت بکے اور 20,000 کی تلاوت بکے. اور ہمارا بھی حال بڑا عجیب ہے. اور یاد رکھیں اس میں صرف بیچنے والوں کا قصور نہیں. بولے کس نے ان کو تباہ کیا ہے؟ بولے جی کس نے؟
میں اور آپ شریک ہیں سارے, ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. جس نعت خواہ کو پتہ چل جائے, جس کو پتہ چل جائے مجھے ملے گا کچھ نہیں, میں نے نماز پڑھنی ہے, اب میں نے پابندی سنت کرنی ہے, تو وہ انشاءاللہ کرے گا سارے کام, لیکن اسے پتہ ہے میں نے عشاء پڑھ کے آنا ہے اور فجر پڑھنے سے پہلے پہلے واپس جانا ہے. اور اللہ خیر فرمائے, کپڑوں کے اوپر اس نے اتنا زیور اس نے ڈلوایا ہوا ہے کہ شاید اتنا عورتیں بھی نہ ڈالتی ہوں. اور لگتا ہے کہ ابھی میاں, اور میں تو چند لوگوں سے نعت سنتا ہوں, آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں, چند لوگوں سے, میں تو سب سے سنتا ہی نہیں. اور پھر ایک اور بات, اب تو عورتیں نعت پڑھنے لگی اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, یاد رکھیں خبردار, بالکل عورت کی آواز کا پردہ ہے. یہاں بھی کل نعتیں شروع ہو گئی تھی, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. بالکل جہاں مرد اس کی آواز سنے وہاں اس کو نعت پڑھنا بھی جائز نہیں, وہ نہیں پڑھ سکتی, شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا. خبردار, بالکل اس کا خیال فرمائے, کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں. جہاں مرد کی آواز بھی جائے تو فرمایا لوگ دین بیچ کے کیا حاصل کریں گے. جی میں بچوں کو بٹھا کے نا, مدرسے کے بچوں کو اکثر پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں مجھے صحیح بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو, بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو. بھائی روٹی تو ضمنی بات ہے, وہ تو رب کریم اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے, روزی روٹی کے لیے, روزی روٹی کے لیے. نعت پڑھنا تو حضرت احسان کی سنت ہے, اور نعت پڑھ کے جوتے بغل میں دبا کے پیسے اکٹھے کر کے بھاگ جانا کس کی سنت ہے, کس کی سنت ہے یہ؟ ساری رات نعت پڑھنا, فجر سے پہلے دوڑ جانا, یہ کس کی سنت ہے؟ ایک شاہ میرے پاس آئے, کہنے لگے جناب مولوی صاحب کو بلایا تھا, ان کے ساتھ 45,000 طے ہوا تھا, ہم نے کہا 40 لے لو, تو وہ ناراض ہو گئے, کہنے لگے پورا 45 لینا ہے. لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا مولوی کے خلاف بات کریں گے تو سامنے والا مولوی راضی ہوگا, تو کہنے لگے جناب 45 طے کیا تھا, 40 دیتے تھے تو لیتا نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنی غلطی بتا رہے ہیں, طے کر کے آپ نے کیوں نہیں دیا 45, کیوں آپ نے زیادتی کری؟ جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا, وعدہ کیا تھا تو وعدہ. اور مولوی اور نعت خواہ قاری پہ تو تنقید ہو گئی. اب میں ایک اور بات کرنے لگا, وہ بھی ذہن کے اندر رکھیں, اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں, جو کمیٹیاں یہ کراتی ہیں پروگرام, وہ بھی تو ذرا اپنا حساب دینا کہ وہ کس نقطہ نظر سے کراتی ہیں, تبلیغ کے نقطہ نظر سے. جی جس کو کہا جائے نا کہ چپ کر کے ہاتھ میں نذرانہ دو, وہ دیتا 50 روپے, اور جس کو کہا جائے نا ویڈیو بن رہی ہے ذرا پیسے دے, تو وہ پھر لاتا ہے دستیاں نئے نوٹوں کی 50-50 والی اور لگاتے آسمان کو. آپ یقین کریں مدارس اسلامیہ کی حالت بری ہو گئی. ہمارے پاس بچے پڑھتے نہیں, وہ کہتے ہیں 8 سال تعلیم حاصل کر کے 5,000 روپیہ مہینے کا ملے گا, ہم کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سورنا سیدھی کریں, روزانہ کا 10,000 گھر آئے گا. یہ ہماری زیادتی ہے, ظلم ہے. ہمارے بچوں کو جو صبح سویرے پڑھاتا ہے, اٹھ کے روز 80 بچوں کا سبق سنتا ہے, وہ بیچارہ جس دن کا مجبور تھا اس دن کا مجبور ہی مجبور ہے. اور پھر اب تو ایک اور تماشا لگ گیا ہے, اللہ خیر فرمائے, رات کو گندے گانے بولے جاتے ہیں, سویرے ٹی وی پہ بیٹھ کے دین بتایا جاتا ہے, اور نیچے پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں جناب کی خیر ہو, جناب کی خیر ہو, ہر چیز ملما سازی. لوگ دین بیچ کر کے دنیا اکٹھی کر رہے ہیں, دین بیچ کر کے دنیا اکٹھی کر رہے ہیں. ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے. شاگرد بگڑ گئے, کہنے لگے حضرت جی یہ آپ نے کیسی بات کر دی, آپ کا کیا احسان ہے دین پہ؟ فرمانے لگے میرے مرنے کا وقت آئے گا تو پھر مجھ سے پوچھنا. انتقال کا وقت آیا تو لوگ قریب بیٹھ گئے, کہنے لگے جناب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے کیا احسان کیا دین پہ؟ تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ کتابیں بھی لکھی, درس بھی دیے, تدریس بھی کی, واعظ و نصیحت بھی کرتا رہا, لوگوں کو رب رب بھی بتاتا رہا, لیکن آج جا رہا ہوں قسم ہے اللہ کی, میں نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے دین کو بنیاد بنا کے دنیا حاصل نہیں کی. میں نے دنیا حاصل نہیں کی اپنے دین کو بنیاد بنا کے, یہ میری نیکی ہے. ورنہ تو لوگوں نے دین کو استعمال کیا, الیکشن لڑے ہیں دین کے نام پہ, یہاں لوگوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے دین کے نام پہ. تو میرے دوست, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کی علامت ہوگی, دین بیچ کے دنیا اکٹھی کی جائے گی. اور پھر میرے حبیب نے فرمایا 8ویں نمبر پہ فتنے کی علامت یہ ہوگی رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی. پھر فرمایا 9ویں نمبر پر انصاف نایاب ہو جائے گا. پھر فرمایا 10ویں نمبر پر کہ جھوٹ سچ بن جائے گا. جھوٹ, سچی بات کرو تو بندہ ناراض, جھوٹی کرو تو جی, سچی بات کرو تو اور جھوٹ بولو تو
جی بھائی ایک بندے نے آ کے نعت سنائی, اس نے کہا جناب میں نے کیسے پڑھی ہے. اب اپنی مرضی کی بات کرے یا اس کی مرضی کی؟ بولے اپنی مرضی کی کرے تو بندہ بگڑ گیا, اور اس کی مرضی کی کرے تو جھوٹ ہو گیا, پھنس گئے نا. بھائی کھانا پکا کے ایک شخص نے کہہ دیا جناب کیسا پکا ہے, تو کیا کرے؟ اپنی مرضی کی بات کرے اس کی مرضی کی. ویسے وہ کیا چاہ رہا ہے جو پوچھ رہا ہے؟ جی وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف تو اگر نہ کرے تو جی تو پھر ہوتا کیا ہے, جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے, وہ سچ بن جاتا ہے. لوگ جھوٹی تعریفیں کر سننے کے عادی ہو گئے, اور بہت سارے لوگوں کی جھوٹی تعریف ہوتی ہے, میں نے سنی ہوئی ہے. چور صاحب بلے بلے, حضرت صاحب بلے بلے, علامہ صاحب کیا بات ہے, اور وہ شیر ہو گئے, دلیر ہو گئے. میری طرح فوری طور پہ انہوں نے دونوں بازو کھول لیے, کہا میری کیا بات ہے, خود ہی اپنے آپ کو شاباشیں دینی شروع کر دی. تو جھوٹ سچ بن گیا ہے, عجیب چکر ہے. اور پھر من ترا حاجی بگویم, تو ترا ملا بگویم, سارے ایک دوسرے کو راضی کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے تیری کیا بات ہے, تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میری بھی کیا بات ہے, تو تیری بھی کیا ہی بات ہے. جی جو بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا پوچھ لے کسی نے, وہ فلانے چوک چو مینوں بڑے بندے جان دے, تو میں کیا میں پوچھ کے کی کرنا ہے بھائی, تیرا مینوں کو کام ہی نہیں تیرے نال. عجیب چکر چل گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جناب پوچھے 15-20 آدمیوں سے میں بڑا انقلابی ہوتا تھا. چھوڑ میاں تو جو ضرورت کی بات ہے وہ تو کر, جو ضرورت کی بات ہے اس کی طرف توجہ دے. تو لوگوں نے آج جھوٹ کو سچ بنا لیا, یہ فتنے کی علامت ہے. پھر فرمایا لباس ریشم کا پہنا جائے گا. پھر 12ویں نمبر پہ فرمایا ظلم عام ہوگا. اور 13ویں نمبر پہ فرمایا طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی. فتنوں کے زمانے میں طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر میرے رب کو پسند نہیں. اللہ کو یہ پسند, احتیاط, اور زیادہ ضرورت مرد کو ہے. مرد کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ حوصلے کا مظاہرہ کرے. اللہ نے اس کے ہاتھ میں طلاق کی گرا دی. فتنوں کی علامتیں. پھر میرے حبیب نے فرمایا 14ویں نمبر پر کہ اچانک موتیں ہوں گی. اچانک کوئی پتہ نہیں چلے گا, بندہ چنگا بھلا اٹھ کے گیا اور یہ فتنوں کی علامت. 15ویں نمبر پہ فرمایا لوگ خیانت کرنے والے کو دیانت دار سمجھیں گے. سمجھانے والے سب ہمارے یار, بہکانے والے سب ہمارے یار ہو گئے, سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. وہ گناہگار ہو گئے. لوگ خائن کو امین سمجھیں گے. پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو امانت دار ہوگا اسے خائن سمجھیں گے. فرمایا جھوٹے کو سچا, سچے کو جھوٹا سمجھیں گے. تہمت درازی عام ہو جائے گی. تہمت درازی عام, لوگ تہمت لگائیں گے. عام کام کرنا مشکل اور بات کرنا, جی کام کرنا بات کرنا, واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. دیکھ پتہ نہیں جناب کیسے, واہ پتہ نہیں کیا. او بھائی تجھے کیا پتا, محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. یاد رکھ جتنا آدمی بڑا اس کی مشکلات بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. جتنا کوئی شخص آپ کو بڑا نظر آئے سمجھو اس کی مشکلات بھی اتنی ہی, اس کی مشکلات بھی بڑی ہیں. تو تہمت درازی آج 1 منٹ لگاتے ہیں لوگ, 1 منٹ, اور تہمت لگا دیتے ہیں. لڑکا لڑکی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, بلا وجہ سے بدتمیزی اور گندا ذہنی کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں بہن بھائیوں, اور اگر خاتون اس مرد کو پکڑ کر کے بیٹھی ہے تو نہ جانے بیچاری بیمار ہو, کیا معاملہ. 1 منٹ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک موقع پہ فرمانے لگے اگر تمہیں بازار کے اندر کوئی عورت دوپٹے کے بغیر بھاگتی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اس کے گھر کے اندر سانپ نکل آیا ہے اور اس کے بچے ہیں تو بیچاری بھاگ رہی ہے مدد کے لیے. اسے ننگے سر دیکھ کے بے حیا نہ کہو, تہمت درازی سے بچو, کردار کشی سے بچو, بھاگ آؤ. الیکشن ہوتا ہے, اللہ کریم معاف فرمائے, بڑے بڑے لیڈر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, بعد میں ایک دوسرے کی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا تہمت درازی آخری دور کا فتنہ ہے, اس سے بچو. پھر میرے حبیب نے فرمایا آخری دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ بارش کے باوجود گرمی رہے گی. بارشیں ہوں گی پر گرمیاں نہیں جائیں گی. پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ اولاد کو خوش کرنے, اپنی اولاد کو رکھنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے, اولاد سے نفرت کریں گے. ہو نہیں گیا بچے کتنے اچھے جی, بتنے بچے تو جو 12 ہیں وہ برے, اپنی اولاد سے کراہت ہو رہی ہے. بچے 2 ہی اچھے, کہتے ہیں جی
सौखे पल जाते ने, ते जे तू फौत हो गया फिर औखे पलणगे जी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस औरत से शादी करो जो बच्चे ज्यादा पैदा करे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र करूंगा। बोर्ड लग गए बच्चे, और सारी 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 कौम इस फितने का शिकार है। बच्चे, भाई हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है कि रोजी कौन देता है? अल्लाह, तो अल्लाह पालेगा। तो नबी पाक ने इसको फितना कहा है, और ये फितना आम हो गया है, घर घर दफ्तर खोल गए, इस मुसीबत को लोगों ने आड़े हाथों ले लिया है। फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगली बात, फरमाया शरीफ लोग चुप कर जाएंगे, कमीनों के ठाठ हो जाएंगे। ठाठ बाट से कौन रहेंगे? जो नजायज जरिए से माल इकट्ठा करके लाए हैं ना, जिन्होंने सोचा ही नहीं जायज है कि नजायज है, वो ठाठ बाट वाले हो जाएंगे। खानदानी और बावकार लोग पीछे रह जाएंगे। फिर मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शरीफ लोग तंग हो जाएंगे। शरीफ लोग, फितने के जमाने में शरीफ लोगों का क्या हाल होगा जी? शरीफ आदमी बेचारा अंदर जाता है तो गुंडा कहता है डर गया मुझसे, वो शरीफ है ना बेचारा, तो उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया, उसने कहा मौज कर। अच्छा एक बात बताएं, दो आदमी झगड़ा कर रहे हो तो जो चुप कर जाए वो अच्छा, कि जो झगड़ा करता रहे वो अच्छा है जी? तो वो दलेरी तो दसदा आके आंदा सुनाइया ने चार फिर बोलिया नहीं अगो, तो ये तेरी दलेरी क्यों दी? कहना मैं लाइया चार फिर अगो चुप कर रहे अल्लाह दे बंदे आए, तो तू अपनी बदतमीजी ते ओदी सियाणापुणा दसन दे, को बड़ा चंगा बंदा सी। तो शरीफ आदमी चुप कर जाए, याद रखे, खामोश हो जाएगा, चुप कर जाएगा। आजम हमारे हाथ से पैमाना ही गिर गया, हरबुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर कहा हम भाई चुप कर गए, अब हम नहीं मैदान में मुकाबला कर सकते। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इमाम सयूती की हदीस है, अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम्हारे उमरा और तुम्हारे वजीर झूठ बोला करेंगे। फितनों के जमाने में वजीर, मैंने नहीं कहा, कौन झूठ बोलता है? केड़ी तरीक नूं बत्ती आएगी जी? जी तरीका मिलदियां नहीं हुण जी, आंदे ने 50 को साल सानू रहन दिओ, कोशिश करांगे आ जाए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और अल्लाह खैर फरमाए, बहुत बड़ा आदमी बोल के कहता वादे किया था ना, क्या वादा को कुरान हदीस होता है? वादे किया तो कुरान हदीस है, कोई बात नहीं, बंदा बदल भी तो जाता ही है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसा होगा कि इस फितने के दौर में दयानतदार लोग भी खाइन हो जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी खयानत करना। दयानतदार भी खयानत करने पर मजबूर हो जाएंगे। फितनों के लोग बात मानेंगे नहीं बगैर इसके, लोग इसके बगैर बात मानेंगे नहीं। फिर फरमाया तुम्हारे सरदार जुल्म करेंगे, वडेरे जुल्म करेंगे। फिर फरमाया दीन का इल्म लेने वाले तकवे से दूर हो जाएंगे। इल्म होगा अमल नहीं होगा, बातें होंगी अमल नहीं होगा, किरदार नहीं होगा। फिर फरमाया लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे, लोग जाहिर को चमका लेंगे लेकिन बातन के अंदर बड़ी बदबू होगी। फिर फरमाया सोना आम होगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज्यादा होंगे। और मेरे नबी पाक ने फरमाया अमन थोड़ा रह जाएगा। अमन, फितनों के जमाने में अमन नजर आता है आपको कहीं? अमन हर जगह, बदअमनी हर जगह। फिर फरमाया कुरान पाक के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा, लेकिन पढ़ने वालों की तादाद कम हो जाएगी। अच्छे से अच्छा कुरान छपा हुआ मार्केट में मिल जाता है, लेकिन पढ़ने वाले लोग, मेरे हबीब ने फरमाया मस्जिदों में नक्शो निगार होंगे, मीनार ऊंचे होंगे, दिल वीरान होंगे। मीनार ऊंचे होंगे और दिल वीरान होंगे। फिर फरमाया शराबें पी जाएंगी, शरी सजाओं को मुअत्तल किया जाएगा, लौंडी अपने आका को जनेगी। लौंडी अपने, क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि मां की इज्जत नहीं लोग करेंगे बल्कि उसके आका बन जाएंगे। अम्मा को हुक्म देंगे बच्चे उठ के, इस तरह करना है तुमने, अच्छा ख्याल रखना, बदल ना जाना। लौंडी मां को तू हुक्म दे रहा है, मां को तू कह रहा है कि मेरी मर्जी पे चल। मां तो ताबेदारी करने वाली शख्सियत होती है। मां को हुक्म देंगे मेरी मर्जी के मुताबिक तूने वक्त गुजारना है। फिर फरमाया जो नंगे पांव और नंगे बदन और गैर महजब लोग होंगे वो तुम्हारे बादशाह बन जाएंगे। तिजारत में मर्द और औरतें इकट्ठे बैठेंगे, बैठते हैं कि नहीं? औरतें मर्द बराबर हैं जी।
الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہے میں نے مردوں کو بزرگی دیا عورتوں پر. کس نے دی ہے؟ تو جو اللہ کی بات نہ مانے. مجھے اپنے کالج کے دور کی ایک بات یاد ہے، ہمارے ایف اے کے پیپر ہو رہے تھے تو میں بس میں چڑھ گیا، تو لڑکے کافی سارے چڑھ گئے، تو وہ جو بس کا تھا عملہ ان سے کہنے لگا بچیوں سے کہ آپ لوگ نہ چڑھیں، لڑکے چڑھ گئے ہیں تو آپ نہ جائیں، اچھی بات نہیں. تو وہ کیا کہتی ہیں بچیاں جواب میں کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، ان کو بٹھایا تو ہمیں بھی بٹھاؤ، ہمارے حقوق. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، مجبور ہو گیا. اسٹوڈنٹ سے ویسے بھی ڈرتے ہیں، حال ہی بڑا برا کرتے ہیں، اللہ خیر فرمائے بچے. تو چڑھ گئی خواتین بھی. اب جب چڑھ گئی نا تو ایک لڑکی بول کے کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ لیڈیز کی عزت کرنی چاہیے، بیٹھے ہو جم کے جگہ دو. تو وہ لڑکا بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم بھی کھڑے ہو کے جاؤ. تمہارے حقوق برابر کے ہیں نا، ہم اگر کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم نہیں کھڑی ہو کے جا سکتی، تم بھی جاؤ، برابر کے حقوق ہیں. ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹیو برابر کے حقوق مانگو گی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. برابر کے حقوق نہ مانگا کرو، عزت والے حقوق مانگا کرو. وہ حقوق مانگا کرو جو رسول اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمائے، جو قرآن نے تمہارے لیے بیان فرمائے. مرد عورت کٹھے ہوں گے. پھر فرمایا مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقل کریں گی. پھر فرمایا مرد عورتوں کی اور عورتیں. جی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ماشاءاللہ لڑکے بھی جانے لگے ہیں بیوٹی پارلر. اللہ خیر فرمائے، لڑکے بھی بیوٹی پارلر ہے. اللہ مہربانی فرمائے. ترقی کی نئی راہوں میں عجب نظر آتا ہے، لڑکا نظر آتی ہے اور لڑکی نظر آتا ہے. یہ ہو گیا حال. ہاں جی، اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا مسلمان جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں گے، صرف لوگ جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے اور کسی کو سلام ہی نہیں کریں گے. پھر فرمایا غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا. علم تو پڑھا جائے گا لیکن شرعی فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا. شرعی فیصلوں پر عمل ایک نواں بہانا کڈیا لوگ آنے کیڑی شریعت عمل کریے جی، کیڑی شریعت عمل کریے. توجہ ہے آپ کی؟ فجر کے فرض کتنے ہیں؟ سارے فرقوں کے نزدیک کتنے ہیں؟ بولے. زور کے کتنے؟ باقی سارے کتنے پڑھتے ہیں جی؟ شراب کو کوئی فرقہ حلال کہتا ہے؟ بولے. جوے کو تو چلو اتنی تو بات گورنمنٹ مانگے نا، شراب جوے کے اڈے تو بند کرائے نا. نماز کے ٹائم لوگوں کو مسجد جانے کا ہو یہ تو کام کرے نا. اس پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے. ضروریات دین میں سے ہر چیز پر اتفاق پایا جاتا ہے بنیاد پر. قرآن مجید سب کے لیے دستور حیات ہے. سارے کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو تو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ بہانے بازی. شرعی علم ہے پر عمل نہیں. پھر فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آخرت کا کام لوگ نہیں کریں گے، صرف دنیا اکٹھی کریں گے. کسی سے میں پوچھ لوں کہ 24 گھنٹوں میں تو دین آخرت کے لیے کیا کرتا ہے تو شاید 15 منٹ کی بات نہ سنا سکے، اور دنیا داری کے لیے رو رو کے تھک گئے لوگ. فتنوں کی علامتیں بیان فرمائی. پھر فرمایا لوگ مال غنیمت کو ذاتی جگیر سمجھیں گے، جس کے قبضے آیا پھر اس نے جان چھوڑی نہیں. وہ بڑا ایک دفعہ لطیفہ بن گیا. کسی نے پوچھ لیا زکوٰۃ کس کس کو لگتی ہے تو ایک سیانے آدمی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی ایم این اے کو بھی لگ جاتی ہے، وزیر کو بھی لگ جاتی ہے، سب کو لگ جاتی ہے. اس نے کہا تیرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا جس کے ہتھے آئے اس کو لگ ہی جاتی ہے، جس کے ہاتھ چڑھ جائے اس کو بہرحال. لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ کے اور پھر دیتے کس کو ہے ویسے زکوٰۃ؟ جس نے ووٹ دیے ہوتے ہیں. جس نے نہیں دیے ہوتے اس کے ہتھے بیچارے کے چیز چاہے بڑا مجبور. اور ایک اور بڑی تکلیف کی بات عرض کروں، اب جن کو لگتی تھی وہ چپ کر گئے. ضرورت مند سفید پوش تو بولتا ہی نہیں، اسے بولا جاتا ہی نہیں. اور جو ہاتھ پھیلا چکا ہے وہ بہرحال پھیلا چکا ہے. زکات لینے آیا تو کہتا ہے اگلے سال بھی میرا خیال رکھا جائے. میں کہ پاجی تو اگلے سال تک منگن کا ہی پروگرام ہے، اگلے سال بھی میرا. او بھائی تو دعا کر اللہ مینو دے اگلے سال میں آپ لوگوں دیا. کہتے ہیں اگلے سال بھی میرا. واہ کیا حال، مال غنیمت سمجھ لیا لوگوں نے. پھر فرمایا کہ امانت کو لوٹ کا مال سمجھیں گے لوگ، اس کو بس آ گئی تو قابو کرو. زکات کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے. ارب پتی کی زکات کتنی بنتی ہے اور کھرب پتی کی اور کروڑ پتی کی؟
زکات کی منصفانہ تقسیم ہی کوئی نہیں، کہتے میں سارا سال دینا رہنا تھوڑی تھوڑی کر کے. یہ حال ہے، جرمانہ سمجھ لیا لوگوں نے زکات کو. پھر فرمایا رذیل لوگ قیادت کی طرف دوڑیں گے. جن بیچاروں جو رذیل لوگ ہیں نا، چھوٹے ذہن کے لوگ، وہ لیڈر بن جائیں گے. لیڈر، ہر آدمی لیڈر، ہر آدمی لیڈر. جب سارے لیڈر ہو تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، سبھی لیڈر ہے، کوئی پیچھے رہنے کو تیار ہے. سیٹ ایک، امیدوار کتنے جی؟ بورڈ والوں کی اور فلیکس والوں کی موجیں لگ جاتی ہیں. انہوں نے تو میرے کو زیادہ لا، میری فوٹو لا. یہ حال ہو گیا ہے. تو میرے دوستو یہ قرب قیامت کی علامت ہے. پھر فرمایا لوگ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، دوست دوست کو نقصان پہنچائیں گے. دوست دوست کو، دوستی اپنے مطلب کی لوگ بنائیں گے. پھر فرمایا لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے. ہر بات میں بیوی کو انکار کرنا بھی درست، اس کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے، لیکن بیوی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے اور ماں اطاعت کروانے والی ہوتی ہے. یہ فرق یاد. بیوی کو خاوند کی اطاعت کرنی اور خاوند کو اپنی. بولے جی؟ تو جس کے حصے میں اماں نہیں آئی، بڑے بھائی کے حصے میں آئی ہے یا چھوٹے کے حصے میں آئی ہے، وہ کس کی تابعداری کرتا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے نا، غور کرنا چاہیے. یہ مقام تفکر ہے. یہ قیامت کی علامت بیان فرمائی. پھر ایک عجیب بات میرے حبیب پاک نے بالکل حسب حال جو آج صادق آ رہی ہے، فرمایا لوگ گانے بجانے والوں کی عزت کریں گے. جی، وہ جن کو کل تک لوگ بے حیا کہتے تھے، اب ان کو ستارے کہنا شروع کر دیا ہے. معاذ اللہ، کیا بن گئے ہیں؟ ستارے. اور وہ اخبار میں خبر دیتے کہتے ہیں فضل ہے اللہ کا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کی عزت ہونے لگی ہے، ان کو تو اب قیادتیں ملنے لگی ہیں. پھر فرمایا لوگ ظلم کر کے فخر کریں گے، ظلم کر کے فخر سے بتائیں گے میں نے اتنے ظلم کیے، اتنے پاپ کیے. یہ میں بڑی سادگی سے دھیمے دھیمے لہجے میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا انصاف بکا کرے گا. انصاف، فرمایا محافظوں کی کثرت ہوگی لیکن حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. محافظوں کی سونا جنگل، رات اندھیری چھائی، بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا. چوروں کی آپ یقین کریں جتنا ان سے ڈر لگتا ہے اتنا ان سے بھی ڈر لگتا ہے. اتنا ان سے اتنا ہی ایسی جگہوں پہ ناکے لگ گئے ہیں جہاں توکی کوئی نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کیا ماجرا ہونے والا ہے، کیا صورت ہونے والی ہے. تگڑا بندہ تو قابو آتا کوئی نہیں، اور شریف آدمی بیچارہ سڑک پہ کھڑا ہو کے امتحان ہی دیتا رہتا ہے. وہ امتحان ہی دیتا رہتا ہے. گھنٹوں اس بیچارے کی تلاشی ہوتی ہے 36 جگہوں پہ. آپ یہ دکھائیں، آپ وہ دکھائیں، آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، حد کر دیتے. پھر فرمایا کہ درندوں کی کھالیں لوگ استعمال کریں گے، اور فرمایا جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے. بعد والے پچھلوں پر ابا جی کھ نہیں کیتا، دادا جی یہ کام ہو جائے گا. فرمایا پھر میرے حبیب کریم نے 69ویں نمبر پر فرمایا پھر سرخ آندیاں آئیں گی، پھر زلزلے آئیں گے. پھر 72ویں نمبر پر فرمایا، 71ویں نمبر پہ فرمایا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی. پھر میرے حبیب کریم نے فرمایا ڈرنا اس وقت سے اگر تم نے ان فتنوں میں اپنے ایمان کو نہ بچایا تو تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے. آسمان سے پتھر برسیں گے، تم پر سرخ آندیاں چلیں گی، لوگوں کی شکلیں خوبصورت ہونے کے بعد بدل جائیں گی، عذاب آئیں گے. میرے دوستو فتنوں کے دور میں کرنا کیا ہے؟ ایک حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو سمجھے نا تیرا ایمان بالکل نہیں بچ رہا تو چند بکریاں لے کے جنگل میں چلا جانا، بکریاں چرا لینا، دودھ پی لینا، وقت گزار لینا، لیکن دنیا سے بچ جانا. پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر فتنوں کا دور آ جائے تو جو چل رہا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور جو کھڑا ہو وہ بیٹھ جائے. کیا مطلب؟ فرمایا جو فتنہ پرور لوگ ہوں ان کے قریب کبھی نہ جائے، ان کے پاس میں ادھر بھی ذرا 10 منٹ دے لوں، میں ذرا اس مولوی صاحب کی بات بھی سن لوں، میں ذرا ادھر بھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھیں تو نبی پاک ناراض ہو جائیں، حضرت عمر تورات پڑھیں تو حضور ناراض ہو جائیں اور فرمائیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہرہ میں ہوتے تو میری پیروی کرتے. اور یہاں آدمی ہر جگہ سے ہر آدمی کو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہے، فتنہ تیرے دماغ میں اگ جائے گا. یہاں تو پہلے اپنے عقائد و نظریات پورے پڑھ لے، پھر جس کو تیرا دل کرے پڑھنا.
ورنہ اس کے علاوہ اجازت نہیں کسی اور کی مجلس میں جا کے اپنے ذہن کے اندر نفاق کا بیج بونے کی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بڑی جماعت سے جوڑ کے رہنا۔ فتنوں کے دور میں کس جماعت سے جوڑ کے رہنا جی؟ اور فرمایا ان جماعت سے جڑنا جن میں بڑے لوگ ہوں، جن میں بولے تو صحیح یار، تھک گئے آپ لوگ جی؟ کتنی پیاری آواز چل رہی ہے۔ کس جماعت میں رہنا ہے؟ جس میں جماعت بھی بڑی ہو، لوگ بھی۔ کسی کے پاس اگر داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس خواجہ معین الدین اجمیری ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس حضرت شیخ الاسلام جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس میاں شیر محمد جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے، اور اگر کسی کے پاس بریلی کے امام جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ غار وار سے پار ہے۔ کسی کے پاس ایسے نفوس قدسی ہے تو دکھائے، یہ وہ رنگ ہے، یہ وہ کیف ہے، یہ وہ مستی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شہزادے حجت الاسلام باہر نکلتے ہیں چہرہ کھول کے، ہندو دیکھتے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حجت الاسلام یہ تو اسلام کے حق ہونے کی دلیل بن گیا ہے۔ حجت الاسلام میرے دوستو ایسی شخصیات جن کے پاس ہندو کافر سکھ جو بھی آ کے بیٹھے، اللہ کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنے نفوس قدسیہ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ دکھائے، تو اگر کسی اور کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہیں انہیں بھی پھر ان سے جڑا رہنا چاہیے، اسے بھی نئے نئے ذائقے چکھنے کی ضرورت ہے۔ داتا صاحب جایا کریں، جائیں گے کنج مال لین جاؤ گے لاہور تاں جاؤ گے جی؟ کوئی کام پہ آئے گا؟ نہ ایسے نہیں، ایز اے اسپیشل ٹائم نکال کے۔ اور مجھ سے پوچھو تو اس لیے جانا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ آئے تو یہاں مذہب آیا، آپ آئے تو یہاں اسلام آیا، ٹائم نکال کے جائیں، جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جایا کریں۔ جائے داتا صاحب امام الاولیاء ہیں، غوث اعظم اور خواجہ معین الدین جیسے لوگ سلامی دیتے ہیں، ساڈے ذرا نیڑے نے نا، تے مکے والے جڑے نیڑے رہندے نے وہ بڑے تھوڑے ہی کردے نے، وہ اندر نے سویرے ٹر دو جانا ہے، تو داتا صاحب قریب ہیں تو ہم اتنا جاتے نہیں۔ تو میرے دوستوں ان فتنوں کی، اور آخری بات سن لے، فتنوں کے زمانے میں کرنا کیا ہے؟ سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اپنی اپنی باتیں۔ ایک بزرگ بڑی خوب بات کی، کہنے لگے وہ کام کرنا جو اصحاب کہف نے کیا تھا۔ کیا کرنا؟ وہ اپنے لوگوں کو لے کے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے، فرمانے لگے اس کونے میں تو ان کے ساتھ تو بیٹھا ہوا کتا بھی بچ گیا تھا، تم بھی کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھ جانا، تم بھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے، یہ قرآن نے رنگ بیان کیا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا، اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے عقیدے مضبوط ہوں گے، وہ تمہارے نظریات کی حفاظت کرے گا، اس کی مجلس تمہارے ذہن پر پہرا بٹھا دے گی، اندر تمہارے کسی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو، گندگی کو آنے نہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ جڑ جا، کسی کا ہو جا، کسی کے پاس بیٹھا کر۔ کسی کے اقبال نے کیا خوب بات کی، کہنے لگا دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میرے دوستو اہل اللہ سے رابطہ رکھے، ان کے پاس بیٹھے، وہ اس دور کے فتنوں سے بچائیں گے، وہ باز رکھیں گے، وہ تمہارے عقیدوں کی، تمہارے ایمان کی۔ اب تو وہ بزرگ نہیں رہے، وہ والدین نہیں رہے جو بچے کو جھڑک سکے، خبردار دوسری طرف نہ جانا۔ اب تو ہر کوئی آزاد ہے، اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے۔ میرے دوستو جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی سنگت اختیار کریں۔ قرآن مجید نے جو حکم دیا ان کے ساتھ رہنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھے، مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بک جانا، بک جانا۔ پھر جیسے وہ کہے تو پہلے تسلی کر، عقیدہ، نظریہ، سنت، شریعت تسلی کر، پھر تو جب اس کے ہاتھ بک گیا تو پھر اس کی مرضی کے مطابق وقت گزار، وہ تیرے نظریات کی حفاظت کر لے گا، وہ تیرے اوپر پیرے بٹھا دے گا، وہ تجھے فتنوں سے محفوظ کر لے گا، وہ تجھے ان آزمائشوں سے بچا لے گا۔ اور کتنے بڑے لوگ، امام فخر الدین رازی، امام صرف ہم نہیں پڑھتے، ساری پڑھتے ہیں امام صاحب کو، امام فخر الدین، تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ لکھی، لیکن تفسیر کبیر لکھ کے بھی، وقت کے مفسر اعظم ہو کے بھی
انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی تو حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید ہو گئے جا کے. حضرت نجم الدین کبریٰ کی بیعت کی اور وقت وصال آیا, انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو گیا. اور شیطان کا طریقہ ہے مرتے وقت بندے کو بے ایمان کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری رات تمہاری ناک پہ بیٹھا رہتا ہے کہ سانس اکھڑنے لگے گی تو بے ایمان کروں گا. حضرت امام راضی فرماتے ہیں آ گیا اور آگے کہنے لگا بتا خدا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہے. میں نے دلیل دی تو اس نے توڑ دی. پڑھا لکھا تو وہ بھی بڑا ہے نا, شیطان بھی پڑھا لکھا ہے, پڑھا لکھا کہ نہیں. فرشتوں کا بھی 300 دلیلیں دی خدا کے ہونے کی. کتنی؟ شیطان نے 300 کی 300 توڑ دی. فرماتے جب دلیلیں ختم ہو گئیں تو پھر مجھے دل کے فیض کی ضرورت درپیش ہوئی. پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی. میں نے کہا سونیا ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے نا, ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے, تو محافظ ہے میرے دین و ایمان کا, مہربانی فرما. حضرت نجم الدین کبریٰ اسی وقت سامنے جلوہ گر ہوئے اور فرمانے لگے راضی اس بے ایمان سے کہہ دے میرے نبی نے جس رب کو رب کہا ہے میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں. میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں, بغیر دلیل کے. تو امام راضی فرماتے تھے علم نے تو بظاہر ڈبو دیا تھا, یہ تو پیچھے پشت تھی, نسبت کا فیض تھا, جس نے مرتے مرتے بھی راضی کو بچا ہی لیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر تھا جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کثرت صوم و صلاۃ تو نہیں, یعنی کوئی زیادہ نفل اور نمازی اور نفلی روزے تو نہیں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل ہے. حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی. حضور بڑا مسکرائے اور فرمایا پھر تجھے مبارک ہو, قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو خوش ہو کے چلا گیا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. وہ تو خوش ہو کے چلا گیا, میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, حضرت ابو بکر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جن جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا, انہی کے ساتھ تمہیں رکھا جائے, انہی کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن ٹھکانہ ہوگا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ایک دن مجھے وہ خوشی ملی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا, اور ایک دن میں خوش ہوا تھا جب نبی پاک مدینے آئے, اور ایک میں خوش ہوا جس دن حضور نے یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ میرے لیے مقام مسرت ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ, بلکہ ہمارے مشائخ نے تو لکھا ہے قبر بھی کسی اچھے کے ساتھ بن جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کسی اچھے آدمی کی صحبت میں قبر ہو جائے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے, اس کا بھی بھلا ہوتا ہے, اس کا بھی نفع نصیب ہوتا ہے, اس کے سبب بھی انسان پر رحمت کی جاتی ہے اگر پڑوس اچھا مل جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا تو وہ مکان بیچنے لگا. غربت آ گئی, کوئی مجبوری بن گئی, انسان کئی دفعہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کام کرتا ہے, تو وہ اپنا مکان بیچنے لگا. ایک صاحب سے اس نے سودا طے کیا تو 1000 دینار میں سودا ہو گیا. تو شخص کہنے لگا یہ 1000 دینار تو ہے مکان کی قیمت, گھر کی قیمت, زمین کی قیمت, ملبے کی قیمت, پر پتہ ہے میں تمہیں پڑوسی کون سا دے کے جا رہا ہوں؟ جناب عبداللہ ابن مبارک کہنے لگا 1000 دینار ان کا پڑوس تمہیں دینے کا دوں گا. 1000 دینار دو, اتنا عالی شان پڑوسی. اور پھر مکان بیچنے والا رو پڑا, کہنے لگا یہ وہ والا پڑوسی ہے جس کی برکت سے مجھے دین کی توفیق بھی ملتی ہے اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. یہ میرا وہ والا پڑوسی ہے. 1000 دینار لوں گا ان کا پڑوس دینے کا کہ اتنا اعلیٰ قسم کی صحبت مجھے میسر تھی.
میرے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر دین کا رنگ اختیار کرتے تھے, میری اولاد انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتی تھی, تو میں 1000 دینار فقط اس چیز کا لوں گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب پتا چلا کہ میرے پڑوسی کے میرے بارے میں نظریات کیا, تو بلایا, فرمایا میاں یہ تو نے کیا کیا, میں کہاں اس قابل ہوں. عرض کی حضور میں نے کبھی خوشامد کرنا نہیں چاہی, پر میرے دل سے پوچھ کے دیکھیں آپ کتنے بڑے ہیں. کبھی آپ پوچھیں مجھ سے آپ کتنے شاندار ہیں, آپ کی کیا بات ہے, آپ یہاں ہیں تو میں کتنی سکھ میں ہوں, کتنی آسانی میں ہوں. تو حضرت فرمانے لگے تو مکان نہ بیچ, تیری جتنی ضرورت ہے وہ میں پوری کر دیتا. اچھی صحبتیں, اچھے پڑوسی, اچھے لوگ, اچھے. دیکھیں نا ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی, ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی. چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا ہو جاتا. دور دراز سے آ کے لوگ فیض آور ہوتے ہیں, لیکن قرب و جوار والے اکثر بے فیض رہ جاتے ہیں, دور رہ جاتے ہیں, چونکہ ہم قدر نہیں کر پاتے. اگر اچھی صحبت میسر آئے تو پیار کریں اور دوستی کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. مقدور بر خدمت کریں, مقدور بر آگے بڑھیں. لوگ تلاش کرتے رہے وہ زمانہ. دیکھیں نا صحابی کس سے بنتا ہے, صحبت سے بنتا ہے. صحابی اچھی صحبت سے بنتا ہے. ان کو اچھی صحبت میسر آئی تو وہ صحابی بن گئے, اور جن کو اچھی صحبت میسر آئی صحابہ کی تو وہ تابعی بن گئے. بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی, قحط کا زمانہ تھا. اب تو الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں فضل فرمائے, قحط نہیں ہوتا. تو جن علاقوں میں ابھی بھی خشک سالی ہو جاتی ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں خشک سالی سے محفوظ فرمائے. جن علاقوں میں خشک سالی ہوتی تھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے. تو میں بغداد کہہ رہا ہوں, بستام میں نا بارش نہیں ہوتی تھی, خشک سالی ہو گئی, لوگ بڑے پریشان تھے. تو ایک بہت بڑا طبقہ باہر نکلا, دعا کے لیے چلتے ہیں, دعا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ میدان میں آئے, ایک درویش عالم کی قیادت میں. ایک نوجوان وہاں نہ اکیلا رہا کرتا تھا, ایک جگہ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا. وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ تم بارش کے لیے دعا کرنے آئے ہو, اگر مجھے موقع دو تو مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میرے اکیلے کی دعا کی برکت سے ہی بارش ہو جائے گی. عدل کریں تے تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے, تے فضل کریں تے بخشے جاون, میرے جے منہ کالے, تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے تیرا, تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا ہی میرا. کہا جناب اگر آپ لوگ بھروسہ کریں تو مجھے امید ہے میرے اکیلے کی دعا پر ہی اللہ رحمت فرما دے گا. تو کہا بھئی آپ دعا کر دیں. اس شخص نے دعا بڑی عجیب کی, کہنے لگا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے نا اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما. میری آنکھوں میں جلوہ ہے, اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما. ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ رب کریم نے فضل فرما دیا. کالی گھٹائیں چھا گئیں, رم جھم بارش ہونے لگی. اللہ کریم نے اپنا فضل کرنا شروع کر دیا. پھول کھلنے لگے, کلیاں مہکنے لگی, بادل آہستہ آہستہ برسنے لگے, بات بننے لگی, پھول چٹکنے لگے. میرے بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھنا اس بات کو, جب کیفیت تھوڑی آگے بڑھی, بارش ہونے لگی. اب جب جل تھل ہو گیا نا سارے علاقے میں, لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جو اہل نظر تھے اس نوجوان کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میاں ایک بات تو بتائیے, دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما, یہ کیا دعا ہوئی؟ اس شخص نے بڑی عجیب بات کی, کہنے لگا ایک دن کے لیے مجھے حضرت بایزید بستامی کی صحبت نصیب ہوئی تھی اور ان کا جلوہ میری آنکھوں میں موجود ہے. جب بڑی پریشانی ہوتی ہے نا تو میں اس جلوے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں, اللہ اپنے فضل سے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. اچھے آدمی کی صحبت اگر آپ کو تھوڑی دیر میسر آتی ہے, تھوڑا وقت بھی میسر آتی ہے, آپ تھوڑا ٹائم بھی اگر ان کی صحبتوں میں رہ پاتے, اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے, اللہ کرم فرما دیتا ہے, اللہ آسانیاں کر دے. اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن
कोई किसी के बारे में रब करीम की बारगाह में इतने नाज से बात नहीं करेगा, इतनी दिल जमी और दिल सोजी से बात नहीं करेगा जितनी कुछ दोस्त अपने दोस्तों के लिए बात करेगा। एक बात बड़ी जरूरी है, वो मैंने आपसे जरूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे। ये कुरान है और सादा तर्जमा तफसीर की भी जरूरत नहीं। ये मुआहदे कर ले, मोहब्बत के वादे कर ले, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफ़े पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफ़े पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारामद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फलस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में? वो भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतल, उसे पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे और वो बेटी कहती थी या रहमत लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने एक मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से। इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा। क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जस्दे वाहिद की तरह, एक जिस्म की तरह, एक हिस्सा तकलीफ में हो तो दूसरा उसकी दर्द महसूस करता है। इंसान के वजूद के अंदर सबसे कीमती उसका दिमाग होता है, उसी से सोचता है, उसी से वो अमल करता है, उसी से मनसूबा बंदी करता है, उसी से वो मोमिन होता है, उसी से माज़अल्लाह काफिर होता है। और वजूद के अंदर जिसको दर्जे के लिहाज से बोलने में बाज़-औक़ात कम दर्जा समझा जाता है वो पैर होते हैं। और तू तो मेरी ठोकर के भी काबिल नहीं, मैं तुझे जूते की नोक पे, पैर की नोक पे भी नहीं समझता। हम ये कहते हैं मुहावरतन कि तू तो पैरों के काबिल भी नहीं। यानी सबसे आला दर्जा दिमाग को दिया, दिल को दिया, और सबसे हल्का दर्जा पाँव को दिया। लेकिन मुझे बतलाइएगा, अगर कभी पाँव की सबसे छोटी उंगली, छुंगलिया, चीची, उसमें अगर कभी जख्म लग जाए तो जिस्म का सबसे आला हिस्सा दिमाग है। दिमाग ने कभी ये कहा है कि छोड़ो ये तो सबसे निचला दर्जा है, नहीं जाना डॉक्टर के पास, इतना टाइम कहाँ है, रहने दो, छोटी सी तो उंगली है, खैर है? ऐसा कभी हुआ है? दिमाग फौरन कहता है कि बाकी काम बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर का पता करो, इसको मरहम पट्टी कराओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ दर्द रही तो बाकी जिस्म में भी दर्द रहेगी। और ये भी पता है दिमाग को कि अगर मैंने यहाँ इलाज ना कराया उंगली का तो कहीं पैर भी सारा जख्मी ना हो जाए, और अगर पैर का इलाज ना कराया तो टांगे और बाकी वजूद तक भी जख्म ना आ जाए। लिहाजा दिमाग जल्दी फैसला करता है, टेस्ट कराने का, चेकअप कराने का, दवाई लेने का, मरहम पट्टी का। और मेरे भाई मुसलमान एक वजूद की तरह है। ये तो हो सकता है कुछ मुसलमान मुल्क गरीब हों और कुछ के पास तेल के कुएं हों, उसके पास सोने के पहाड़ हों। ये तो हो सकता है कि बादोकात ये वो समझ लें कि हम आला दर्जे के हैं, लेकिन ये याद रखें अगर एक जिस्म की तरह हैं, सोचते हैं और हैं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है, अगर इस तरह सोचते हैं फिर मेरा ख्याल है कि जिस तरह तेल के कुएं वाले को अपनी दर्द होती है ना, सोने के पहाड़ों वाले मुल्क को जिस तरह अपनी दर्द होती है ना, इस तरह उसे किसी को बेकारत की नजर से देखना नहीं चाहिए, चूंकि जस्दे वाहिद है। और जस्दे वाहिद में अगर कोई दर्जा बड़ा भी रखता हो कि जनाब हमारे पास एक बड़ी जगह है, मुतबर्रक जगह है, हम बड़े हैं, तो आप बड़े हैं, लेकिन बड़ा दिमाग ही ये फैसला करता है कि भाई वो छोटा सा पैर का हिस्सा जख्मी है, जल्दी करो, इलाज कराओ। लेकिन बड़े दिमाग वाला कहे कि मेरा घर तो महफूज है। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाकया तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है।
सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी और एक बार फिर से तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूं मैं कह लूं, बात कर लूं। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा है और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की जियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की जियारत के लिए मक्का शरीफ गई। और मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें। उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हजम होना चाहिए ना कि कायदे आजम ने कहा है। और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहाँ गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई। और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाकया हुआ, नाइंसाफी हो गई जी, नाइंसाफी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं, क्यों हुआ जी क्यों हुआ। मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा, टॉक शो क्यों नहीं हुए, वैसे क्यों नहीं हुई। मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं, उन लिबरल लोगों का क्या करूं, उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं, उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त जाया करते हैं। और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में। तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहां तेल ही भिजवा दे, जिसमें हाजिरी लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास करके सफर करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबी के लिए और तीसरा मस्जिद अक्सा के लिए। अगर हुक्म क़यामत ना हो तो जालिम को तो मौजें लग गई, जाबिर तो मौज करेगा, फासिक और फाजिर तो कहेंगे दुनिया में भी हम अपने इक़्तिदार के जोर पर जीते रहे, आज भी हमें पूछने वाला कोई नहीं। अकलन नकलन कयामत का कायम होना जरूरी है। कयामत कायम होगी तो मजलूम को उसके जुल्म पर दाद रसी की जाएगी और जालिम को सजा मिलेगी। एक आदमी सारी जिंदगी दुनिया के अंदर लूट मार करता रहा, धोखा फरेब फराड करता रहा, उसकी रातें शराबो कबाब में गुजर गई, वो मरे और बात खत्म हो गई, ठीक है मौज करके चला गया। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अपनी नजर की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, यहाँ तक के दिल की भी हिफाजत की, वो भी मरे तो मामला खत्म हो गया। इस तरह तो फिर सरकश का कुछ बनेगा ही नहीं। निजाम जिंदगी सारी इसकी सोच खत्म होकर रह जाएगी अगर कयामत कायम नहीं होती। कयामत का कायम होना हक है, इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं 20 जगह पे ये बयान फरमाया है कि कयामत जरूर कायम है। कयामत और वो कायम होकर अपने सारे लवाजमात समेत
قائم ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا, ظالم کو سزا ملے گی. جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے. جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا. قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے, اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا, جبر کا انجام, جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی. دھوکے, فریب, فراڈ, ملمہ سازی, ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی. وقتی طور پر ظالم کو, دھوکے باز کو, جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے. وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں, بڑا چالاک ہوں, دیکھ لو اتنے ظلم کے, جبر کے, دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں. حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی, 70 گنا. اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ, اسے ٹائم دو. یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یہ اس کی مہربانی. اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے, لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے, میں بڑا تیز ہوں, 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے. لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے. فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے. 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا اس نے ضائع کرا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے, راستے میں دریا آ گیا, فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ, اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, تم کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا. فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے, میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہے, میرے حکم کے پابند ہے سارے. جاگ رہے نا آپ حضرات, غور فرمائیے گا بات پر. دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے. اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا مارے. جناب موسیٰ نے عصا مارا, 12 رستے بن گئے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے, تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا. باز نہیں آتا انسان باز بہانے بڑے ہیں اس کے پاس, بڑی دلیلیں ہیں. جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے, آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا. دلیلیں گھڑتا رہتا ہے, بناتا رہتا ہے, شور کرتا ہے جان بوجھ کے. بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے, تو باز ابھی بھی نہیں آیا. کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا, مجھے یہ زندہ چاہیے. باز رسی جل گئی پل, کہنے لگا میں نے کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے, میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے, تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے. تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے, پتا تو تھا, سارے جانتے تھے. کہنے لگے تو پہلے کراس کر, اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں. اب چاروں ناچار. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا, تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا, تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں. تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا, تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی, تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سربراہی مل گئی. اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے, وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا, وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے, یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دے. انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟
کیا انجام ہے جی؟ پانی میں اللہ اکبر اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مارو ظالم کو. اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھا ہی گیا ہے, قبضہ ہی کر گیا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے, کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے, یہ تیری سزا ہی ہے نا, ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی, اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے, تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا چاور ہے جی, اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے, تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب گوتے آئے نا آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ صاوی نے تفسیر صاوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے, اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریوں خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے, تڑپتا ہے, روتا ہے. بارشاں مان کری نہ بارشاں دا, رب بے بارشاں کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری ہوتا آیا تو کہنے لگا آمنا بے رب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا, ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں, اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی, جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے, بیماری آتی ہے, جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے, میں ساری پڑھا کروں گا. ایک دفعہ ٹھیک کر دے, میں مسجد میں رہوں گا, میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا, میں ساری تراویحیں پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی. اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی, زندگی دی. اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا. نمرود کو دیکھ لیں,